حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في پرسنل لائف کو خوبصورت اور اپنے مولا کریم رب العزت کی پسندیدہ بنانے کے لیے بھی ایمان کی کاملیت کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور تمہاری برائی تمہیں غمگین کرے تو تم مومن ہو۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ باہمی الفت، ہم آہنگی اور آپسی ماحول کی خوشگواری بھی اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے ڈپریشن، ذہنی تناؤ، بلا وجہ کے غصے اور بد اخلاقی جیسی آزمائشوں سے بچت رہتی ہے۔ دونوں جہان کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حکمت عملی اور فکر کامل پر قربان جائیے کہ اوصاف مومن کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک مومن الفت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس سے الفت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، فریاد رسی، دکھ تکلیف، ایک دوسرے کا احساس کرنے کو بھی اوصاف ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں مومنین کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس درد میں شریک ہوتا ہے۔ تواضع اور عاجزی مومن کے لیے ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کی جہالت، تکبر، غرور جیسی آندھیوں میں بہت کام آتا ہے۔ مومن سوکھی لکڑی کی طرح اکڑ والا نہیں ہوتا، بلکہ نرم پودے کی طرح لچکدار ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی ہی پیاری مثال سے سمجھایا۔ مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی طرح ہے کہ جدھر سے بھی ہوا چلتی ہے اس کے پتے جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو اس کے پتے بھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن کو آزمائشوں میں بچا لیا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال شمشاد کے سخت درخت کی طرح ہے جو ایک ہی حالت پہ کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے تو اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہاں جن احادیث کریمہ کی روشنی میں مومن کامل کے اوصاف کا ذکر ہوا، اسے اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہر شے، یہاں تک کہ والدین، اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرنا، شرم و حیا سے کام لینا، پڑوسی اور مہمان کی عزت کرنا، حسن اخلاق سے کام لینا، برائی کو برا سمجھنا، باہم الفت و محبت سے رہنا، عاجزی و انکساری اختیار کرنا، وہ عظیم اوصاف ہیں جو ہمیں مومن سے مومن کامل بنا سکتے ہیں۔ ان تمام اوصاف پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات ہر وصف میں یکساں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ کئی معاملات میں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہمارا یہ تعلق و واسطہ شدت یا نرمی کے رویے پر مبنی ہوتا ہے۔ بندے کی دوسروں کے ساتھ شدت و نرمی کی ایک وجہ باہم بندوں کے معاملات کو اہمیت دینا یا نہ دینا بھی ہے۔ مومن کامل بندوں کے معاملات کو اپنے جیسا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کا معاملہ سمجھے تو رزلٹ بہت مثبت آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مومن کامل کے اوصاف کو اپنائیں اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے
مخلوق خدا کے ساتھ ہر معاملے کو اللہ رب العزت کی مخلوق کا معاملہ سمجھیں، تاکہ ہم غرور و تکبر اور بلا وجہ کی شدت سے بچ سکیں اور مومن کامل بن سکیں۔ اللہ کریم ہمیں مومن کامل بنائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔